بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ چین نے اپنے پہلے بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر ڈرون کا کامیابی سے تجربہ کیا۔ چین کا پہلا بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر ڈرون AR-500C بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر مشرقی چین کے صوبے جیانگسی کے پویانگ میں واقع AEIC کے اڈے پر اپنی پہلی پرواز کر گیا۔ یہ ڈرون چین کی سرکاری ملکیت ایویشن انڈسٹری کارپوریشن نے تیار کیا تھا۔ AR-500C بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر ہے۔ ہیلی کاپٹر کو مرتفع علاقوں میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور وہ اونچائی سے فائرنگ کرنے اور نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کو ہندوستان کے ساتھ ملک کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ تعین کیا جا سکتا ہے۔ چین کا پہلا بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر 5000 میٹر کی بلندی پر اتارا جا سکتا ہے اور اس کی چھت 6700 میٹر ہے۔ ڈرون کی برداشت 5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 500 کلوگرام وزن ہے۔ ہیلی کاپٹر میں اونچائی سے مواصلات کو فراہم کرنے اور مختلف فرائض سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے 5ویں بار حلف لیا۔ وزیر اعظم بنجمن نے آخر کار اپنی نئی حکومت میں 5ویں بار 17 مئی کو حلف لیا۔ اسرائیل کی نئی حکومت نینسٹ کی حلف برداری کی تقریب کرونا وائرس سماجی دوری کی ہدایات کے مطابق منعقد ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم 13 نومبر 2021 تک اقتدار میں رہیں گے۔ اس سے ملک میں 18 ماہ کے سیاسی بحران کا خاتمہ ہوگا۔ بینی متبادل وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے خصوصی طور پر تخلیق کردہ کردار میں خدمات انجام دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، IEA کے عالمی توانائی جائزے میں بجلی کی طلب میں 15% کمی کا بیان کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA نے 2020 میں گلوبل انرجی ریویو جاری کیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یومیہ بجلی کی طلب میں 15% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس نے سال 2020 میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج اور عالمی توانائی کی طلب کو اجاگر کیا۔ یہ رپورٹ بھارت اور چین سمیت کئی ممالک، جس میں 30 ممالک شامل ہیں، سے اکٹھی کی گئی ہے۔ سروے کی بنیاد پر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی رپورٹ کی گئی تھی طلب میں کمی کو لاک ڈاؤن کے سبب اٹلی، وبائی مرض کووڈ-19 کی وجہ سے فرانس، برطانیہ جیسے ممالک میں بیماری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وبائی امراض نے ایندھن پر مبنی بجلی کی پیداوار کو کم کر دیا ہے۔ ہندوستان میں 2019 کی سطح کے مقابلے میں بجلی کی پیداوار میں 32.2% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2019 کے مقابلے میں تیل کی طلب میں 5% اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 8% کمی واقع ہوئی ہے۔